الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین و ناظرین مومنین یا علی مدد. اچھا، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں صرف ولایت پڑھ رہا ہوں اور محدثین کو پڑھ رہا ہوں کہ جو محدثین نے لکھا ہے میں صرف اس کو پڑھ رہا ہوں. اچھا، ایک اعتراض میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ یہ جو اصولی گروپ ہے نا تقلیدیوں کا، یہ جو مجتہدانہ گروپ ہے، یہ جو کل پرسوں آیا ہے، یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ایک روایت ہے صرف صحیفہ سجادیہ میں اور جس کی سند ہی کوئی نہیں ہے، ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے. اچھا، آپ میری پچھلی ساری کی ساری ویڈیو دیکھیں کہ میں نے آپ کو دوسری تیسری صدی ہجری کے محدثین کی روایت پڑھ کے سنائی ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی موت میں روایت آپ کو سنائی ہے. احادیث آپ کو میں نے چہاردہ معصومین کی سنائی ہیں جو کہ محدثین نے نقل کی ہیں. اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس خود تو دلیل کوئی نہیں ہے. اب ان کے پاس میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ جیسے میں آپ کی سماعتوں کی نظر ایک حدیث کرتا چلوں کہ جو ہے جی وسائل شیعہ میں ہے اور تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی میں ہے، صفحہ جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر ہے جی 260، اور بہار الانوار میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 275، اور حدیث نمبر ہے جی 20، اور وسائل شیعہ میں ہے، العاملی میں ہے جلد نمبر 6 میں ہے، صفحہ نمبر ہے جی 289، حدیث نمبر 3. اور اسی طرح یہ مختلف کتابوں کے حوالہ جاتے ہیں کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جائز ہے جب تک اس کے متعلق کوئی شرعی ممانعت وارد نہ ہو. شرعی طور پر جب ہماری طرف سے مکمل اس کی ممانعت نہ آ جائے وہ چیز جائز ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی عدم جواز جو ہم شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں یا کلمے میں یا اذان میں یا نماز میں یا تشہد میں یا کہیں ذکر اذکار میں بھی، تو اس کا عدم جواز آپ لا کے دیں. اچھا، بوڑھے ہو کے اور ایک بندہ وہ ادھر کا پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہے، برادری کا وہ کمہار ہے، یعنی کہ جن کو رحمانی کہتے ہیں، تو وہ مجتہد ہے جی، نعوذ باللہ من ذالک. لوگ آیت اللہ کہتے ہیں، ہم تو صرف آیت اللہ 14 کو مانتے ہیں. تو وہ نا بڑا ممبر پہ اچھل اچھل کے کہہ رہا تھا جی نبی پاک کو تو نماز آتی نہیں تھی، یہ آج شروع. اچھا، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ یار اپنی عمر دیکھو، قبر میں ٹانگیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، تو تم اینڈ زندگی پہ بھی جا کے بینیفٹ اٹھا رہے ہو، پیسہ اکٹھا کر رہے ہو، اب قبر میں لے کے جانا ہے، کیا کرنا ہے اب تو حق کی بات کرو. اور یہ جو محدثین ہیں تم ان سے بڑھ کے ہو. اچھا، میں ایک ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جناب حراملی، شیخ صدوق، شیخ توسی، شیخ تبرسی، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ آیت اللہ، حجت اللہ یا مجتہد یا فقہا یا رہبر معظم کیوں نہیں لکھا؟ کسی ایک کی کتاب کے مقدمے میں یا اس کے نام کے ساتھ دکھا دیں، اور یہ بھی دکھائیں کہ ان محدثین کا مجتہد کون تھا. صحیح ہے جی. اب دیکھیں، کبھی نہیں ہوگا. یہ پلانٹڈ لوگ یہاں پہ کراچی میں 2-4 لوگ بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. ایک ایسا اس بندے کو میں کیا کہوں کہ اس بندے کے منہ میں خاک ہے، وہ کذاب اور جھوٹا، اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ جو آل محمد پر جھوٹ باندھے، جو ان کے مقابلے میں کسی کو لے کے آئے. یہ میں نے آج بیان کرنا ہے کہ جو ان کے آل محمد کے مقابلے میں کسی کو لاتا ہے نا، وہ کذاب ہے اور کتنا بڑا منافق ہے. کہ جو کہتا ہے کہ جی تفسیر کوثر، جو آیت کوثر ہے نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، وہ اس کی تفسیر ایک سیاسی پارٹی کے بندے کو بنا رہا ہے. بنائے کیوں نا، وہاں سے پیسے لیتا ہے نا. لیکن اچھا، اب میں نے آج اسی پہ ہم بیان کریں گے کہ یہ محدثین اس بارے میں کیا کہتے ہیں. شروع کرتے ہیں جی. یہ کامل زیارات ہے، تالیف ہے جی موسیٰ بن کولیہ القمی، متوفی ہے جی 368 ہجری. جی ذرا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کب کے محدث ہے. 368 ہجری میں ہے جی، صفحہ نمبر ہے 241 اور 42 پہ.
جہاں یہاں پہ یہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ کوثر پر امیر المومنین ہوں گے، جی حوض کوثر پر امیر المومنین ہوں گے، ان کے ہاتھ میں اوسط کا عصا ہوگا جس سوٹی ڈانگ، سمپل لفظوں میں بتاؤں، جیڑی انہاں مامے والے نو پہنی ہے، انہاں نو جیڑی یہ جو چوگے پہن کے اور بڑے بڑی قبائیں پہن کے اور ابائے قبائیں پہن کے پھرتے ہیں نا، 20-25 گز کپڑا لپیٹ کر ولایت علی کے خلاف بکواسات کرتے ہیں نا، انہاں دے واسطے ڈانگ ہونی ہاتھ چ مولا دے۔ اچھا، عصا ہوگا جس سے وہ ہمارے دشمنوں کو وہاں سے دور کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص کہے گا کہ انی اشہد الشہادتین، جیسے میں نے آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ شہادت، شہادتین اور شہادات، ٹھیک ہے جی، میں تو دونوں شہادتیں یعنی توحید اور نبوت کی شہادت دیتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے اپنے امام کے پاس جاؤ، پھر اگر تم دونوں کی شہادت دیتے تھے تو اپنے امام کے پاس جاؤ، لگو اپنا مجتہد کتھے ہے۔ اچھا، تو وہ جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہاری شفاعت کرے، تو وہ کہے گا میرا امام جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی سمجھ گئے ہیں، مولا کو بھی پتا ہے کہ کس کا کہا ہوگا اس بندے سے، تو وہ کہے گا کہ آپ جس کا کہہ رہے ہیں نا، جس کی تقلید کا اور جس کی بیعت کا پٹا میں نے اپنے گلے میں ڈالا تھا نا، وہ مجھ سے بیزار ہے، وہ خود مارا مارا پھر رہا ہے۔ اچھا جی، اچھا وہ مجھ سے بیزار ہو گیا تو آپ اسے حکم دیں گے کہ دور ہٹ جا، اور جس کو تم نے دنیا میں اپنا پیشوا بنا رکھا اور جس سے تم نے دوستی رکھی، اور اسی سے مانگو، اگر وہ تمہارے نزدیک تمام مخلوق میں بہتر تھا تو اب بھی اسی سے کہو کہ وہ یہاں تمہاری شفاعت کرے، کیونکہ سب سے بہتر تو وہ ہے جس کے پاس شفاعت ہے۔ وہ کہے گا میں پیاسا ہوں اور پیاس سے ہلاک ہو رہا ہوں، آپ فرمائیں گے اللہ تیری پیاس کو اور زیادہ اور تجھے ہلاک کرے۔ جی، کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنا جواب دہ ہوگا، سب فتوے تیل لینے جائیں گے جی۔ اچھا آگے جی، تو محدث فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان علیہ السلام میں آپ پر قربان جاؤں، وہ حوض کوثر کے قریب کیسے چلا جائے گا؟ حالانکہ اس پہ تو اس کی دسترس ہی نہیں ہوگی، وہ حوض کوثر کے قریب ہی کیسے پہنچ جائے گا؟ یہ بھی ہمیں بتانے کے لیے کہ اگر کسی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہی ہے نا تو وہ چہاردہ معصومین کا ڈالو، کسی نطفے کے پیدائش کی اپنے گلے میں تقلید کا پٹا یا بیعت نہ ڈالو۔ جی آگے آ جائے جی۔ اچھا، تو آپ فرمائیں گے کہ وہ دنیا میں بری چیزوں سے پرہیز کرتا رہا، اور جب ہم اہل بیت کا ذکر کرتا تو ہمیں برا کہنے سے بھی باز رہتا، یعنی کہ جیسا کہ آج عموماً کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ ہم بھی پنج دن پاک کو مانتے ہیں، ایسا ہی۔ جی آگے غور سے سنیے گا، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ نیک کام بھی کرتا تھا اور جب ہمارا نام سنتا تھا تو ہمیں برا بھی نہیں کہتا تھا۔ اچھا آگے، اور وہ بری چیزوں کو ترک بھی کرتا تھا اور عبادات میں بہت زیادہ زیادتی کرتا تھا اور عبادات میں مشغول رہتا تھا، اور اس میں اپنی عبادتوں پر فخر تھا کہ میں عبادتوں کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، میں اپنی عبادتوں کی وجہ سے بخشا جاؤں گا، اور اس کا ہی تو دین ناسبی دین تھا، وہ ماضی کے خلفاء کا دوست اور ان جو مولا علی سے پہلے خلفاء تھے ان کو ہم پر مقدم رکھتا تھا۔ یہ اب جی آگے کالم ترجم صفحہ نمبر 242 علامہ سید اقرار حسین زیدی فرماتے ہیں، کوئی بھی معقول انسان اس حدیث کو پڑھ کر سوچ سکتا ہے کہ شہادتین پر اتفاق کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو باطل اماموں کے پیروکار ہوں گے، باطل اماموں کے پیروکار ہوں گے، جنہوں نے 13واں امام، 14واں امام، 15واں امام، اپنے 4-5 امام یا اپنے 8-10 امام بنائے ہوں گے۔ صرف امام 12 جو میرے نبی مکرم کی زبان اقدس سے نکلا ہے، صرف انہی اماموں کی پیروی اور انہی کو تسلیم اور انہی کی تعظیم واجب اور فرض ہے۔ جی آگے جی،
باطل اماموں کے پیروکار ہوں گے جن کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنی عبادت میں شدید مشقت کریں گے اور اسی کو اپنے لیے باعث نجات سمجھیں گے۔ ایسے شخص کو امام نے ناصبی کہا ہے، ناصبی کہا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو حوض کوثر تک پہنچ جائے گا لیکن اسے وہاں آب کوثر پینا نصیب نہیں ہوگا اور اسے وہاں سے دھکیل دیا جائے گا۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے حضور، کہ اپنی عبادتوں پر فخر اور یہ سوچ کے عبادت کرنا کہ اس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا یا اس کی وجہ سے میری بخشش ہوگی، غلط فہمی ہے جی، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آگے جی، آگے یہ کامل زیارات ہے جو صفحہ نمبر ہے جی 552 پر حضرت سیدہ زینب سے روایت ہے، جو آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی ام ایمن نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے، تو جب مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ آپ کے پاس آئی اور آپ نے کہا کہ میں ایک حدیث سنی تھی ام ایمن سے اور میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے منہ سے سنوں، تو آپ نے فرمایا ہاں میری بیٹی اس موقع پر صبر کرنا۔ وہ حدیث میں نے اسی سنائی ہے کہ اس موقع پر صبر کرنا۔ کس موقع پر؟ جب ام ایمن نے آپ کو بتایا کہ آپ کو بے ردا بے پردہ بازاروں میں پھرایا جا رہا ہوگا اور یہ امت آپ پر ظلم کرے گی اور آپ کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے گی، تو اے میری بیٹی صبر کرنا، صبر کرنا۔ اس ذات کی قسم جس نے دانا کو شگافتہ کیا اور روح کو پیدا کیا، اس دن تمہارے بغیر اور تمہارے محبوں اور شیعوں کے بغیر زمین پر کوئی بھی اللہ کا ولی نہ ہوگا۔ اور ہمیں رسول اللہ نے یہ خبر بتائی تو فرمایا ابلیس لعین اس دن خوشی سے اونچا اڑے گا اور اپنے شیطانوں اور اپنے قریبیوں کے ساتھ ساری زمین میں گھومے گا اور کہے گا اے شیاطین کی جماعت، ہم نے اولاد آدم سے اپنی فرمائش پوری کروا لی اور آخرکار ہم نے ان کی ہلاکت کا مقصد پورا کر لیا اور ان کو ہلاکت کی انتہا تک پہنچا دیا اور ہم نے ان کو آگ کا وارث بنا دیا۔ اب تم اپنا یہ مشغلہ بنا لو کہ لوگوں کے دلوں میں شک ڈالو۔ کس بات کا؟ محمد و آل محمد کی عداوت پر آمادہ کرو اور ان کی ولایت کا شک ڈالو، ان کے خلاف بڑکاؤ اور ان کے دوستوں پر بھی شک کے حملے کرو، یہاں تک کہ تم مخلوق کی گمراہی اور کفر کو مضبوط کر لو اور ان میں سے کوئی بھی نجات نہ پا سکے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اچھا حضور، میں آپ سے یہ صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، جان بوجھ کر اس مذہب کو، مذہب تشیع کو متنازع کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر متنازع کیا جا رہا ہے، حالانکہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، صرف ولایت جو اس کی بنیاد ہے مذہب کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے جی، یہ کسی مولوی نے نہیں لکھا، کسی محدث نے نہیں لکھا، یہ کل پرسوں آپ لوگ آئے ہو، میں دوسری تیسری صدی ہجری کے محدثین کو پڑھ رہا ہوں، آپ ایک بات صرف کرتے ہو کہ صحیفہ سجادیہ کی ایک روایت ہے جی تشہد کے بارے میں، ولایت علی کے بارے میں، اور وہ بھی ضعیف ہے، چلو وہ تو ہے ہی ہے نا، تمہارے پاس تو ایک بھی نہیں ہے عدم جواز پہ، کوئی ایک بھی نہیں آج تک لا سکے عدم جواز پہ، آگے آئیں گی۔ اچھا اس میں جی تفسیر برہان ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 370، علامہ ہاشم البرہانی، اور تفسیر المیزان میں ہے کہ یہ ایک روایت ہے جی کہ اس میں ائمہ علیہ السلام کی ولایت نجات کا سبب ہے اور ائمہ کی اطاعت زندگی میں واجب ہے، مومنین کے لیے عزت ہے، گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہے، گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہے، محبوں کے لیے نجات ہے، تابع داروں کے لیے کامیابی ہے، کیونکہ ولایت علی اور ائمہ طاہرین علیہ السلام یہ اسلام کا سر ہے، یہ اسلام کا سر ہے، اسلام بدن ہے اور ولایت علی علیہ السلام سر ہے، چہارہ معصومین کی ولایت سر ہے۔ اور جناب والا آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی انسان کا سر نہ ہو تو اس کی پہچان نہیں ہوتی، اگر کسی کی باڈی ملے
جسم ملے سر نہ ملے تو پہچان نہیں ہوتی، سر سے پہچان ہوتی ہے، اور بدن میں زندگی بھی سر کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی ہے جی، آپ کی تمام تر اسلام کا سر ہے، یہ معصومین فرما رہے ہیں، سر ہے ولایت علی۔ اور اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ایک لاش کو ماننا ہے یا ایک نور کو ماننا ہے، یہ سمپل۔ اس میں جی جس کے اندر ولایت علی نہیں ہے نا، وہ شیعہ کہلوائے یا نہ کہلوائے، اور وہ کسی کام کا، کسی مقصد کا ہی نہیں ہے، اس کا وے ہی کوئی نہیں ہے، اس کا رستہ ہی کوئی نہیں ہے، رستہ ہے ہی ولایت علی علیہ السلام۔ اسلام پہ چلنے کے لیے ولایت علی ضروری ہے، لازم ہے جی۔ اچھا آگے جی، آگے میں آپ کو بتاؤں کہ جی یہ عمالی شیخ صدوق ہے، صفحہ نمبر 111۔ ولایت علی اور ائمہ علیہم السلام فرض ہے اور محبت واجب ہے جی۔ عمالی شیخ صدوق، ان کو بھی کہنا غالی، ان کو بھی کہنا یہ مشرک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ آج جن کے باتیں کر کے کمائی کر کے کھا رہے ہو نا، یہ وہ محدثین ہیں، لیکن آپ نے ان سے قیدہ نہیں لیا، کیا سے قیدہ لیا؟ جو حرام ہے معصومین نے کہا، آپ کا تو شروع ہی حرام سے ہو رہا ہے۔ آگے جی، آگے جناب والا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ نے ہماری ولایت کو فرض کیا ہے اور ہماری مودت کو واجب قرار دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ولایت علی کو فرض کیا ہے اور محبت اہل بیت کو واجب قرار دیا ہے، تو غور کرنے والی بات تو اب جناب والا یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 تا 26، تفسیر برہان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47، علامہ ہاشم البحرانی طبع ایران عربی ایڈیشن ہے، یہ صفحہ نمبر 47 ہے، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 26 اور 25 اور 26 جی۔ اب اس کا ذرا غور سے سنیے گا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو یقیناً اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی مکرم کی متعدد احادیث ہیں جن میں ذکر مولا علی علیہ السلام کو کہا گیا ہے، اور جہاں پر ذکر آئے گا وہاں پر ذات علی علیہ السلام کی ہے جی۔ اس کا مطلب جو ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو میرے ذکر کو یعنی علی علیہ السلام کی ولایت سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی تنگی میں ہی گزرے گی۔ ہاں جی، دنیا میں تو بے شک وہ مال اکٹھا کر لے، لیکن جان نکلے گی تنگی سے ہی نکلے گی۔ پتہ چل جائے گا ایک وہ پیچھے جو تھا وہ پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، تو میں تو ویسے ان لوگوں کو سننا کیا، میں نام بھی نہیں یاد کرتا، کیونکہ میں کیا بتاؤں، مجھے عابس شاکری کا ایک جملہ بڑا کمال کا لگتا ہے کہ اپنے غلام کو لے کر جب گئے تھے نا رن میں، تو رجس پڑھنے کے لیے اپنے غلام کو کہا کہ یہ عابس ہے، یہ شاکری قبیلے سے ہے، فلاں بن فلاں ہے، نیزے سے لڑتا ہے، تلوار سے لڑتا ہے، اور یہ پیادہ بھی لڑتا ہے، گھوڑے پہ لڑتا ہے، یہ تو مولا حسین علیہ السلام نے پیچھے سے کہا، عابس رجس خود کیوں نہیں پڑھتا؟ تو عابس نے کیا فرمایا، میں آپ پر قربان جاؤں مولا، آپ کے دشمن سے بولنا ہی نہیں چاہتا، میرا دل ہی نہیں کرتا میں ان کی طرف دیکھوں بھی۔ تو ہمارا بھی ولایت کے جو قائل نہیں ہے نا، منکر ہیں جو ولایت کے، جن کی نماز باطل ہوتی ہے ولایت کی وجہ سے، ان کو ہمارا دل ہی نہیں کرتا منہ لگانے کو جی۔ الحمدللہ ہم سید، ہم نہیں سید، ہمارے پاس بھی شجرہ نسب ہے، یہ میرا شجرہ نسب پیچھے لگا ہے، میں ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا جی۔ الحمدللہ ہم بھی سید ہیں، ہم ولایت کے قائل ہیں، اور محدثین کہہ رہے ہیں کہ جو ولایت کا قائل نہیں ہے وہ سید ہو کے بھی پسرے روح کی طرح غرق ہوگا جی۔ اچھا، اور زندگی تنگی میں گزرے گی، اور بروز قیامت اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا، اے میرے رب کیوں تو نے مجھے اندھا محشور کیا، حالانکہ میں تو ضرور دیکھنے والا تھا، بینا تھا۔ اور اللہ فرمائے گا اسی طرح کہ جب تیرے پاس میری نشانیاں، میری حجتیں آئیں تو تو نے ان کو چھوڑ دیا، تو نے ان کو چھوڑ کر کسی اور کا دامن پکڑ لیا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو آج کے دن یعنی بروز قیامت تو اندھا اور بے یار و مددگار ہی رہے گا۔ ہاں جی، الحمدللہ ہم ولایت کے قائل ہیں اور ہم ولایت کو مانتے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ ہماری شفاعت چاہت معصومین کے آپ میں جی۔ تو اس کی تشریح جو تفسیر ہے بمطابق فرمانی معصومین ہے، تفسیر البرہان ہاشم البحرانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47،
عربی طبع ایران قوم مقدس سے چھپی ہے جی. اچھا جی، اس کا جو آگے لکھا گیا ہے اس میں ابن شہر شعب نے ابی صالح سے، اس نے ابن عباس سے اللہ تعالیٰ روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم آیت کے متعلق جو بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی. فرمایا کہ اس کا مطلب ہے جو کوئی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منہ موڑے گا اس سے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور ہدایت سے بھی روگردانی کی ہے. اس نے اللہ کی نافرمانی بھی کی ہے اور ہدایت سے بھی روگردانی کی ہے. اب اس میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اندھا محشور ہوگا. اور ایک اور اس میں چیز بتاؤں کہ جناب والا اب کہنے کو تو بہت کچھ ہے، یقین کریں کہ پڑھتے 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 اتنی کتابیں ولایت پہ، اتنے الفاظ، اتنے جملے، اتنی احادیث، اور یہ سب ملا کے 14 معصومین کی تعریف آج سے 1400 سال پہلے نہیں، تب سے ہو رہی ہے جب کچھ نہ تھا جی، جب کچھ نہ تھا تب سے ان کا فضائل بیان ہو رہے ہیں. اور وہ ایک جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں سمندر، اس کے ایک قطرے کے برابر بیان ہوئے ہیں. آگے پتہ نہیں کیا کیا راز ہے، ریت کا ایک ذرہ بیان ہوا ہے، آگے صحرا میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ پڑا ہے. تو پڑھنے کو تو انشاءاللہ ہم نے تو پڑھتے رہنا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ حق حق ہوتا ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. جس طرف علی ہے اسی طرف حق ہے. ہم نہیں چھوڑ سکتے ولایت کو. جس کی نماز باطل ہوتی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو ممبروں پہ آ کے انہوں نے ڈھونگر جایا ہے نا، ہوا یہ ہے بڑی پلاننگ کے ساتھ کام ہوا ہے. کچھ امامے والے اور کچھ ویسے دوسرے، کوئی مڈل پاس، کوئی پرائمری پاس، کوئی ڈکیت، کوئی چور، کوئی زانی، کوئی میں اب کیا کیا لفظ بیان کروں. خیر، انہوں نے پہلے شروع کیا فضائل سے، مجمع اکٹھا کیا. جب مجمع اکٹھا ہو گیا، لوگ ان کو سننے لگ گئے، لاکھوں روپیہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنی اصل حقیقت آگے رکھی، اپنی اصل حقیقت آگے رکھ کے دکھا دی کہ اب جی ہم یہ کہتے ہیں. کوئی قسمیں کھانے لگ گیا کہ ولایت نہیں پڑھنی، کوئی کچھ کہنے لگ گیا، کوئی کچھ کہنے لگ گیا. بہرحال انہوں نے مجمع اکٹھا کرنے کے بعد یہ اپنا کیا ہے. لیکن الحمدللہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ضلالت کی موت ہے ان کے لیے، ان کا مقدر بن چکی ہے. اور الحمدللہ کہ ممبر پر آ کر ممبر کے وارث بننے کی کوشش نہ کریں. وڈی ٹکی قومیں ہیں، مجھے بھی پتا ہے، ہم بھی سب جانتے ہیں. الحمدللہ جو ولایت کے ماننے والی سادات ہیں، جتنی بھی سادات برادری ہے، وہ ساری جانتی ہے یہ کون کون ممبر پہ آگے کیا کیا کچھ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ دین کے وارث سادات ہیں. اور انا تینا کل کوثر کی کسی کو تفسیر بناؤ، کسی کو وقت کا حسین بناؤ، کسی کو عباس بناؤ، جو مرضی کرو. لعنت کا توق گلے میں ڈالنا، جتنے مرضی موٹے موٹے ڈالتے جاؤ، ہمیں اس سے کیا پرابلم ہے. ہم نے ولایت پہ قائم رہنا. اور محدثین کا اگر کسی کے پاس جواز ہے کہ کہتا ہے کہ جی میں اس کا عدم جواز دیتا ہوں، تو دے نا. آج تک دیا تو نہیں کسی نے. ہم مطمئن ہیں جی، ہم مطمئن ہیں جی. اور کس بات پہ مطمئن ہو؟ ولایت علی چھوڑ کے مطمئن ہو تو لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ہی ہے پھر جی. اگر تم ولایت علی چھوڑ کے کہتے ہو کہ ہم مطمئن ہیں، مطمئن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ولایت ہو اور اس کا کوئی ذکر اذکار ولایت سے خالی نہ ہو، اور وہ قیاس پہ نہ جائے. قیاس حرام ہے جی. یہ احادیث معصومین کی جو کہتی ہیں ان پہ جانا ہے، ان پہ عمل پیرا ہونا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ولایت پر قائم دائم فرمائے. ہماری نسلوں کو ولایت پہ قائم فرمائے. یقین جانے اگر ہماری نسلیں ولایت پہ قائم رہیں، ان لوگوں نے پلاننگ جو کی ہے کہ ینگسٹر لوگوں کو اب انہوں نے اس طرف لگا دیا ہے کہ جی نماز پڑھیں، یہ کریں جی، مجلس ہو رہی ہے مجلس روک کے نماز پڑھیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کیا لوگوں کے لیے نماز پڑھتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ نماز تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو دکھانا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے. اگر تم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہو تو پھر بھی لعنت اللہ علی الکاذبین ہے جی. ہاں جی. اور مجلس حسین، ذکر حسین، ذکر مولا علی اور آپ کی آل اولاد کا ذکر نماز ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ نماز ہے، حقیقی نماز ہے، روح ہے نماز کی. مولا آپ کو عزتیں دے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. مولا غازی عباس آپ کا حامی و ناصر ہو. یا علی مدد.